بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الصادق عليه السلام: إن من تمام الصوم إيتاء الزكاة يعني الفطرہ۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت کافی میں موجود ہے کہ جس میں امام علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ روزے کی تکمیل زکوٰۃ فطرہ سے ہے، اور اسی حدیث میں امام نے بیان فرمایا کہ جس طریقے سے نماز کی تکمیل ہم محمد و آل محمد پر درود و سلام سے ہے، اسی طریقے سے روزے کی تکمیل زکوٰۃ فطرہ سے۔ اس لیے ضروری سمجھا کہ کیونکہ ماہ رمضان میں ہم سب نے روزہ رکھا، تو ضروری سمجھا کہ زکوٰۃ فطرہ کے حوالے سے بھی کچھ مسائل ذکر کیے جائیں۔ یاد رکھیں، جہاں تک زکوٰۃ فطرے کی بات ہے تو دو باتیں ہیں، دو طرح کی زکوٰۃ ہے۔ ایک ہے جسے فقہاء نے تعبیر کیا زکوٰۃ مال سے، اور ایک ہے زکوٰۃ بدن۔ عام طور سے جو 9 چیزوں پر واجب ہے وہ ہے زکوٰۃ مال، جس کے لیے بہرحال نصاب کی شرط ہے، اور آپ کو توضیح مسائل وغیرہ میں اس کو عام طور سے پڑھتے رہتے ہیں۔ لیکن یہ جو زکوٰۃ فطرہ ہے یہ زکوٰۃ بدن ہے، یعنی اگر اس کو کوئی نکالتا ہے تو وہ سال بھر آفات عرضی و سماوی سے محفوظ رہتا ہے، اور بہرحال یہ واجب ہے۔ اب جب واجب ہے تو اس حوالے سے مربوط ایک بہت اہم مسئلہ آپ کو میں عرض کروں کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس نے آج تک، ٹھیک ہے، اس نے بھولے سے یا نہ جاننے کی صورت میں اس نے زکوٰۃ فطرہ نہیں نکالا، خود اپنا یا جن کا زکوٰۃ فطرہ نکالنا اس کے اوپر واجب تھا اس نے فطرہ نہیں نکالا، اب اس شخص کو معلوم ہوا ہے کہ فطرہ مجھ پر واجب تھا اور میں نے نہیں نکالا ہے، تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے گزشتہ فطرے کو ادا کرے۔ البتہ یہاں پر نیت جو ہوگی وہ قضا نہیں ہوگی، بلکہ قربت مطلقہ کی نیت سے بس، یعنی فطرہ ادا کرے اور قربتاً اللہ کی نیت کرے۔ اس کو کہتے ہیں قربت مطلقہ، قربت مطلقہ کی نیت سے، جس میں ادا اور قضا کی نیت نہیں ہوتی، بس قربت مطلقہ کی نیت سے وہ فطرہ نکال دے گا۔ ٹھیک ہے، تو یاد رکھیے بہت اہم مسئلہ ہے کہ جس نے اب تک زکوٰۃ فطرہ نہیں ادا کیا ہے، اسے معلوم ہوا ہے کہ فطرہ ہم پر واجب ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ بہرحال وہ فطرہ نکال دے۔ اس کے علاوہ یاد رکھیں کہ یہ زکوٰۃ فطرہ، یا اس کو سمجھ لیجیے، ہم تو ہم فطرہ ہی بولتے ہیں، حالانکہ ہے یہ بھی ایک طرح کی زکوٰۃ، جس کو ہم نے کہا کہ زکوٰۃ بدن۔ یہ فطرہ کس پر واجب ہے؟ تو یاد رکھیں فطرہ اس شخص کے اوپر واجب ہے کہ جو شب عید اس حال میں ہو کہ بالغ ہو، عقل مند ہو، اور فقیر نہ ہو، اور غلام نہ ہو، یعنی حر ہو، آزاد ہو۔ اگر کوئی شخص ان 4 شرائط کے ساتھ شب عید کو درک کرتا ہے تو ایسے شخص کے اوپر واجب ہے کہ وہ اپنا اور ان لوگوں کا کہ جو اس کی عیالت میں ہے، یہ عیالت نہ کہہ کے بلکہ کہیے کہ جو اس کی کفالت میں ہے، یا جو اس کے نانخور ہیں، باقاعدہ یہ تعبیر استعمال کی گئی، یعنی جو اس کا کھاتے ہیں شب عید، جو لوگ اس کے کھانے والے شمار ہوتے ہیں، یعنی ان کا خرچ اٹھا رہا ہے، ان کا کھانا اس کے گھر پہ موجود ہے، تو ایسے شخص کے اوپر واجب ہے کہ ان لوگوں کا فطرہ وہ نکالے۔ یاد رکھیے فطرہ نکالنا کس شخص کے اوپر واجب ہے؟ جو بالغ ہو، عاقل ہو، حر ہو، اور فقیر نہ ہو، ایسے شخص کے اوپر واجب ہے کہ وہ اپنا بھی فطرہ نکالے، اور جن کی وہ کفالت کر رہا ہو یا جن کا خرچ اٹھا رہا ہو اس کے اوپر واجب ہے۔ اسی سے مربوط عام طور سے، چونکہ اس سے پہلے بھی اس حوالے سے سوال کیا گیا تھا کہ یہاں پہ وہ مسئلہ بھی حل کرنا ضروری ہے کہ جو یہاں پر سوال کیا جاتا ہے کہ اگر خاتون یعنی بیوی اگر شب عید کرنے کے لیے، فرض کر لیجیے وہ میکے جا رہی ہے، تو عام طور سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ حضور اگر ہماری بیوی میکے چلی جا رہی ہے تو اس کا فطرہ نکالنا کس پر واجب ہے؟ اس کا فطرہ شوہر نکالے یا پھر جو ہے وہ میکے والے سسر نکالے؟ کون نکالے گا؟ یاد رکھیں چونکہ شب عید اگر خاتون اپنے میکے پہنچ جا رہی ہے تو چونکہ وہ اپنے باپ کی نانخور شمار ہو رہی ہے، اس لیے اس بیوی کا فطرہ نکالنا باپ کے اوپر واجب ہے، شوہر کے اوپر واجب نہیں۔ تو بہت عام طور سے یہ سوال کیا جاتا ہے، لہٰذا اس کا جواب دینا ضروری سمجھا۔ اس طریقے سے ایک اور سوال وہ یہ ہے کہ وقت کیا ہے فطرہ کے نکالنے کا؟ اس میں اکثر آپ سنتے رہتے ہیں۔ دیکھیے جہاں تک اس کی ابتدا کے وقت ہے تو بہرحال ماہ رمضان سے پہلے تو فطرہ نہیں نکال سکتے، ماہ رمضان سے پہلے فطرہ نہیں نکال سکتے۔ ہاں، ماہ رمضان میں اگر کبھی چاہیں تو فطرہ نکال سکتے ہیں، البتہ اس کی ترتیب یہ ہوگی کہ آپ بطور قرض فقیر کو جو ہے وہ فطرہ دے دیجئے، اور شب عید جو ہے اس کی نیت کر لیجیے۔ البتہ جو اس کا بہتر وقت ہے، افضل وقت جو ذکر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ شب عید سے لے کر انسان اگر کوئی نماز عید پڑھنے کا ارادہ رکھتا ہے تو وہ نماز عید سے پہلے تک، اور اگر نماز عید پڑھنے کا ارادہ نہیں ہے تو عید کے دن زوال کے وقت تک کے اس کو چاہیے کہ وہ اپنا فطرہ نکال۔ تو بہرحال یہ ضروری ہے، اس کا یاد رکھنا۔ اس طریقے سے اس چیز کا بھی ذکر کرنا ضروری ہے کہ فطرہ کا مستحق کون ہے، یعنی ہم کسے فطرہ دیں؟ فطرہ بہرحال مومن کو دینا چاہیے، مومن نہیں، شیعہ اثنا عشری کو فطرہ دینا ہے، غیر شیعہ کو فطرہ نہیں دیا جا سکتا۔ اسی سے مربوط ایک اور مسئلہ کہ عام طور سے سید اور غیر سید والے کے حوالے سے بھی سوال کیا جاتا ہے، تو یاد رکھیں سید کا فطرہ
سید کو دیا جا سکتا ہے، غیر سید کو بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن غیر سید کا فطرہ سید کو نہیں دیا جا سکتا، بلکہ غیر سید کا فطرہ فقط فطرہ سید ہی استعمال کرے گا۔ دوسری بات، یہ فطرے میں ہم مقدار کیا ہے، یعنی کتنا فطرہ نکالیں، تو یاد رکھیے اس کی کوئی حد نہیں، یعنی اس کے لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مثلا آپ کے اوپر ہم معین کر دیں کہ آپ کو 150 روپے یا 200 روپے یا 250 روپے ہی فطرے کے طور پر نکالنا ہے، نہیں، بلکہ اس کے لیے قرآن نے بیان فرمایا کہ عام طور سے جس شہر میں آپ رہتے ہیں اس شہر میں عام طور سے جو کھائی جانے والی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، اس کی 3 کلو کی قیمت آپ کو نکالنی ہے۔ اب اگر چاول ہے تو 3 کلو چاول کی قیمت، یا 3 کلو چاول ہی نکال دیجیے۔ گیہوں عام طور سے لوگ کھاتے ہیں تو گیہوں 3 کلو نکال دیں، یا پھر جو ہے وہ اس کی قیمت نکال دیں۔ تو بہرحال معیار کے حوالے سے یاد رکھیں 3 کلو قیمت نکالنی ہے، اور معیار یہ نہیں ہے کہ آپ کتنا کھا رہے ہیں یا آپ کیا کھا رہے ہیں سال بھر، نہیں، یہ دیکھیں کہ جس عرف میں آپ رہتے ہیں، جس جگہ پہ رہتے ہیں، وہاں پہ لوگ عام طور سے کیا استعمال کرتے ہیں، چاول ہے تو چاول، یا اس کے علاوہ جو بھی کھانے والی چیزیں ہیں۔ پھر اسی سے مربوط ایک اور بات ہے، جو چونکہ آج کل میرا UPI کا زمانہ ہے اور ٹرانسفر وغیرہ بہت زیادہ ہے، تو اس والے سوال کرتے ہیں کہ حضور ہم نے اگر فطرہ نکال لیا تو کیا ہم کسی فقیر کے اکاؤنٹ میں فطرہ ڈال سکتے ہیں؟ تو جی، آپ فقیر کے اکاؤنٹ میں فطرہ ڈال سکتے ہیں، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ پہلے آپ فقیر سے وکالت لے لیجیے، یعنی یہ کہہ دیجیے کہ وہ فقیر آپ کو اپنا وکیل بنا دے، آپ اس کی وکالت میں اس فطرے کو لے لیجیے، پھر اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دیجیے۔ ایسے ڈائریکٹ جو ہے ٹرانسفر نہیں کریں، بلکہ کیا کریں، فقیر سے اجازت لیں کہ تم فطرے کو تسلیم کرنے میں، لینے میں مجھے اپنا وکیل بنا دو، اب وہ آپ کو اس کی وکالت میں آپ فطرہ لے لیجیے، پھر اس سے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیجیے۔ تو یہ ایک طریقہ ہے جس وجہ سے آپ فطرے کے پیسے کو دے سکتے ہیں۔ یہیں سے مربوط ایک اور مسئلہ نکلتا ہے جو بہت اہم ہے، جس کا عام طور سے خیال نہیں کیا جاتا، وہ کیا، وہ یہ کہ جس شہر کا فطرہ ہے، آپ مثلا مثال طور پر ممبئی میں ہیں، آپ کلکتہ میں ہیں، تو جس شہر میں آپ فطرہ نکال رہے ہیں، بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے کہ اس شہر کے ہی جو مستحقین ہیں، ٹھیک ہے، انہیں کو فطرہ دیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ شہر میں، علاقے میں مستحق موجود ہیں اور آپ جو ہے فطرہ نکال کر کہیں اور ٹرانسفر کر رہے ہیں، کہیں اور بھیج رہے ہیں۔ چونکہ اس کا فلسفہ کیا ہے، فلسفہ یہ کہ جس طریقے سے آپ عید کے دن عید منا رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں، تو جو آپ کے شہر میں آپ کے جاننے والے ہیں یا آپ کے شہر کے جو فقراء ہیں، ان کی یہاں بھی عید ہو سکے، اس وجہ سے بہرحال بہتر یہ ہے کہ جس جگہ پہ فطرہ نکالا جا رہا ہے وہیں کے مستحقین کو دیا جائے تو زیادہ افضل ہے۔ یاد رکھیں مستحقین فطرہ میں ایک چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ مستحق آپ اسی کو فطرہ دیجیے کہ جو تارک الصلاۃ نہ ہو۔ تارک الصلاۃ میں کیا مطلب، یعنی نماز کو ترک کرنے والا نہ ہو، کبھی نماز ہی نہیں پڑھتا اور آپ اس کو اٹھا کر جو فطرہ دے رہے، نہیں، ایسے شخص کو فطرہ نہیں آ سکتا۔ اسی طریقے سے اگر آپ کو یہ پتا ہے کہ اگر ہم اس شخص کو فطرہ دیں گے تو یہ حرام کام میں اس فطرے کو صرف کرے گا، خدا نخواستہ جا کے اس فطرے کے پیسے سے شراب پیے گا، اگر آپ کو معلوم ہے تو ایسے شخص کو فطرہ نہیں دیا سکتا، بلکہ فطرے کے لیے مومن اور جو ہے متدین انسان ہونا چاہیے جس کو آپ فطرہ دیتے ہیں۔ بہت اہم بات ہے وہ یہ کہ فطرے میں تبدیلی، یعنی جو فطرہ آپ نے نکالا، مثال کے طور پر آپ نے فطرے کے لیے، ٹھیک ہے، 500 نکال دیا، تو اب اس 500 کو آپ تبدیل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، چینج کی ضرورت ہوگی، اور جو فطرہ آپ نے نکالا تھا اس میں چینج موجود ہے، آپ نے کیا کیا، 500 کے نوٹس میں ڈال دیا اور اس سے جو چینج تھا فطرے کا وہ نکال دیا، تو کہہ رہے نہیں، اس میں صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ایک طرح کا تصرف ہے، بلکہ فطرہ کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو فطرہ نکلا ہے وہ اسی طریقے سے مستحق تک پہنچے، یہ زیادہ بہتر ہے، چنانچہ آپ اس کو چینج نہ کیجیے یا اس میں کوئی اور تبدیلی نہ کیجیے۔ ایک اور اہم مسئلہ ہے جو عام طور سے ہمارے معاشرے میں اس پہ لوگ غلطی کا شکار ہیں اور نہیں جانتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ پورے سال جو لوگ رفت آمد رکھتے ہیں وہ شب عید ایک دوسرے کے یہاں نہیں جاتے، کیوں کہ اگر کوئی ہمارے جاتے بھی نہیں ہے اور کوئی آنے بھی نہیں چاہتا انسان کہ کوئی شب عید ہمارے یہاں آئے چائے پینے کے لیے، کیوں، اس لیے اگر کوئی آ گیا چائے پی لیا، پانی پی لیا تو اس کا فطرہ نکالا نہیں، یاد رکھیں ایسے شخص کا فطرہ انسان کو واجب نہیں ہوتا، بلکہ اس شخص کا فطرہ واجب ہوتا ہے شب عید، کہ جو شب عید اس حال میں آئے کہ عرف میں کہا جائے کہ ہاں فلاں صاحب کے یہاں فلاں صاحب مہمان آئے ہیں۔ جس طریقے سے آپ فرض کر لیجیے کہ اگر کسی کے یہاں کوئی مہمان آتا ہے، مطلب کیا ہے، رات میں ہوتا ہے، اس کا کھانا وہاں پہ موجود ہوتا ہے، تو اس میں کہا جائے کہ ہاں واقعی یہ مہمان ہے، لیکن رہی بات یہ کہ نہیں، آپ کے پاس کے ہی فلیٹ کا کوئی شخص آپ سے ملنے آیا، ٹھیک ہے، یا آپ کے محلے کا کوئی شخص آپ سے کوئی بات کہنے کے لیے آیا، 10 منٹ کے لیے ملاقات ہو گئی، ہاں، یا ہم نے دیکھا ہے مسجد میں بھی لوگ افطاری نہیں بھیجتے، کیوں، اس لیے کہ اس کا فطرہ واجب ہو جائے، تو یہ سارے تصورات غلط ہیں، بلکہ مہمان کا فطرہ اس وقت واجب ہوتا ہے جو عرف میں کہا جائے کہ ہاں واقعی فلاں شخص کے گھر پہ کوئی شخص مہمان ہوا ہے، تو ایسی صورت میں میزبان کے اوپر واجب ہے کہ وہ اپنے مہمان کا فطرہ نکالے۔ اب یہاں پر ایک بہت ضروری بات ہے، وہ یہ ہے کہ اگر مہمان جو آپ کے یہاں ہوا ہے، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ مہمان کوئی شیعہ ہی ہو، نہیں، بلکہ اگر غیر شیعہ، حتیٰ کہ کافر بھی، اگر شب عید کوئی آپ کے یہاں مہمان ہو گیا ہے تو اس کافر کا فطرہ بھی آپ کے اوپر واجب ہے۔ آخر میں ایک اور مسئلہ جو بہت ضروری ہے، عام طور سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ فرض کر لیجیے کہ اگر شب عید کوئی خاتون حاملہ ہے،
ٹھیک ہے، تو وہ بچہ کہ جو شکم مادر میں ہے کیا اس کا بھی فطرہ نکالنا واجب ہے؟ تو یاد رکھیں نہیں، ایسے بچے کا فطرہ نکالنا واجب نہیں ہے کہ جو شکم مادر میں ہے، بلکہ ہاں اگر اس بچے کی شب عید سے پہلے 1 دن پہلے 2 دن پہلے ولادت ہو گئی ہو تو اس کا فطرہ بہرحال نکالنا واجب ہے، لیکن اگر بچہ شکم مادر میں ہو تو ایسے بچے کا فطرہ نکالنا واجب نہیں ہے۔ یہ سارے اہم مسائل ہیں، اور اس کے علاوہ اور بہت سارے مسائل ہیں، انشاءاللہ اگر کوئی سوال وغیرہ ہو تو آپ اس کو دریافت کر سکتے ہیں۔ خدا مند عالم سے کی بارگاہ میں دعا ہے کہ معبود محمد وآل محمد کے صدقے میں ہمیں دین فہمی اور دین شناسی کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ